دیر تک ڈاکٹر ارشد قبرستان سے آتی ہوئی الو کی آواز سنتا رہا۔ پھر رات گئے اسے نیند آ گئی۔ قلعے پر ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سارے قلعے پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر ارشد کی خوابگاہوں میں لیمپ کی دھیمی دھیمی روشنی ہو رہی تھی۔ ٹھیک اس وقت قلعے کے ویران باغ کے درختوں میں سرسراہٹ سی سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی شخص خشک پتوں پر چل رہا ہو۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا اور کوہرے میں اس کی روشنی بڑی دھندلی ہو کر پڑ رہی تھی۔ ایک لومڑی جھاڑیوں میں سے نکل کر بھاگی اور دوسری طرف کو غائب ہو گئی۔ خشک پتوں پر قدموں کے چلنے کی آواز زیادہ قریب آتی گئی۔ اچانک ایک کتا بیر کی جھاڑیوں میں سے نکلا اور درختوں کے بیچ میں اس راستے میں کھڑا ہو کر بھونکنے لگا جہاں شاخوں کے گرے ہوئے خشک پتے بکھرے ہوئے تھے۔ کتا بھونکتے بھونکتے اچانک رک گیا اور اس کے بدن پر لرزہ ستاری ہو گیا تھا، اس لیے کہ کتے کے سامنے کوہرے میں سے نکل کر خون آلود پٹیوں میں لپٹی ہوئی زندہ دیو ہیکل لاش کھڑی تھی۔ جوں ہی لاش آگے بڑھی، کتے نے دوبارہ بھونکنا شروع کر دیا۔ لاش ٹھٹک گئی۔ کتا بھونکتا ہوا ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس نے زندہ لاش پر حملہ کر دیا۔ لاش اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلی۔ اس نے اپنا ایک لمبا بازو آگے بڑھایا اور کتے کو ٹانگوں سے پکڑ لیا۔ کتے کو پکڑ کر اس نے اوپر اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک شعلہ سا لپکا اور کتے نے لاش کے ہاتھوں میں ہی جان دے دی۔ لاش نے کتے کو درختوں میں اچھال دیا اور پھر خشک پتوں پر قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ قلعے کے عقبی دروازے اب بالکل سامنے تھے۔ آدھی رات کے اندھیرے اور خاموشی میں لاش پرانے قلعے کے ویران صحن عبور کر کے عقبی دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور اس پر لوہے کا جنگلہ چڑھا ہوا تھا، مگر یہ جنگلہ لاش کی طاقت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ لاش نے دونوں ہاتھوں سے جنگلے کو پکڑ کر آہستہ آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ 2-3 بار ایسا کرنے سے لوہے کا جنگلہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ لاش نے جنگلے کو زمین پر پھینکا اور دروازے کو اندر کی طرف دھکا دیا۔ کنڈی ٹوٹ گئی اور دروازہ اندر کی طرف کھل گیا۔ لاش تاریک دیوڑی میں سے داخل ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے لاش کو قلعے کے سارے راستوں کا بخوبی علم ہے۔ وہ ڈیوڑی میں سے گزر کر اندھیرے میں ایک زینہ چڑھنے لگی۔ یہ زینہ اوپر دوسری منزل کی طرف جا نکلتا ہے۔ دوسری منزل کی راہداری سنسان پڑی تھی اور کونے میں کوئی بلب نہیں جل رہا تھا۔ لاش ایک کمپیوٹر مشین کی طرح ہاتھ پھیلائے قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ وہ لیبارٹری کی طرف جا رہی تھی۔ لیبارٹری کے پاس پہنچ کر لاش رک گئی۔ اندھیرے میں وہ خاموشی سے لیبارٹری کے بند دروازوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک ہاتھ کے جھٹکے سے دروازے کا تالا توڑ دیا اور دروازہ کھول کر لیبارٹری میں داخل ہو گئی۔ وہاں چاروں طرف تاریکی پھیلی تھی۔ صرف کھڑکی میں سے بادلوں اور کوہرے میں لپٹے ہوئے زرد چاند کی اداس دھیمی دھیمی روشنی اندر آ رہی تھی۔ لاش اپنے آپ چلتی اسپرٹ سے بھرے مرتبانوں کے پاس آ گئی۔ وہ کتنی دیر تک مرتبانوں کو جھک کر دیکھتی رہی، پھر وہاں سے ہٹ کر اس اسٹریچر کو جھک کر دیکھتی لگی جس پر لٹا کر اس کا آپریشن کیا گیا تھا۔ اس نے اسٹریچر پر ہاتھ رکھا، زور سے اس کو دباؤ ڈالا، تڑاک کر کر آواز پیدا ہوئی اور اسٹریچر ٹوٹ گیا۔ اب لاش اس الماری کی طرف بڑھی جس میں مختلف قسم کی دوائیں، شیشیاں اور نلکیاں، ڈبے، بوتلیں اور آپریشن کے اوزاروں کے باکس رکھے ہوئے تھے۔ لاش نے الماری کے تالے کو بھی ایک ہاتھ مار کر توڑ دیا۔ چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی شے کی تلاش میں ہے اور وہ شے اسے نہیں مل رہی۔ الماری کی تمام چیزیں لاش نے تہس نہس کر دی۔ شیشے کی نلکیوں اور بوتلوں کو توڑ دیا، ڈبوں کو پاؤں کے نیچے مسل دیا۔ پھر وہ میز کے دراز کھول کر چیزوں کو برابر دیکھنے لگی اور انہیں برباد کرنے لگی۔ سارے کھانے اس نے الٹ پلٹ کر دیے اور سب کے سب فرش پر پھینک دیے۔ یہاں بھی اسے کچھ نہ ملا تو اس نے ردی کی ٹوکری کو اٹھا کر فضا میں اچھال دیا۔ سارے کاغذات کمرے میں بکھر گئے تھے۔ لاش کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے ڈراؤنے مردہ چہرے سے بادلوں میں آنکھ مچولی کھیلتے زرد چاند کو دیکھنے لگی۔ خدا معلوم لاش کو چاند کیسا نظر آ رہا تھا اور بادلوں کی شکل کیسی لگ رہی تھی۔
لاش پر چاند کو دیکھتے ہوئے کچھ وحشت سی سوار ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ اوپر اٹھے اور ایک ہی مار میں اس نے کھڑکی کے شیشوں کو چکنا چور کر دیا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے جھنجھنا کر قلعے کی دوسری طرف کھائی میں گر پڑے۔ دونوں ڈاکٹر اپنی اپنی خوابگاہوں میں گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ اول تو ان تک اتنی دور سے شور نہیں پہنچ سکتا تھا، دوسرے وہ بے حد تھکے ہوئے تھے اور گہری نیند سو رہے تھے۔ لاش کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ وہ احتیاط سے شیشے کو توڑتی یا شور مچا کر، ایسا کرنے کا اسے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لاش اس قسم کے اندیشوں اور وسوسوں سے بے نیاز تھی، بلکہ کوسوں دور تھی۔ لاش کے چہرے پر ایک اضطراب سا تھا، ایک بے چینی سی تھی، وہ صاف دکھائی دی جا سکتی تھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی خاص شے کی تلاش میں وہاں آئی ہے اور وہ شے اسے اب لیبارٹری میں نہیں مل رہی۔ وہ قدم قدم چل کر لیبارٹری سے باہر راہداری میں آ گئی۔ راہداری میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر لاش کو تو گویا اندھیرے میں بھی ہر شے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر ارشد کے کمروں کے آگے سے بڑی خاموشی سے گزر گئی۔ راہداری کے کونے والے زینے سے اتر کر لاش واپس پہلی منزل کی ڈیوڑی میں آ گئی اور یہاں سے نکل کر ویران صحن سے گزرتی ہوئی اجڑے ہوئے باغ میں داخل ہو گئی۔ یہاں پر مرے ہوئے کتے کی لاش ویسے ہی پڑی تھی۔ لاش ٹھہر گئی اور کتے کی لاش کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے چل پڑی اور اس سڑک پر آ گئی جو جنگل میں سے گزر کر قبرستان کی طرف جاتی ہے۔ یہ سڑک بھی آدھی رات کے بعد سنسان ہو جاتی ہے۔ صرف آدھ گھنٹے پہلے پولیس کی گشتی کار یہاں سے گزری تھی۔ اس کار میں انسپکٹر پولیس سوار تھا۔ اگر یہ کار آدھے گھنٹے بعد گزرتی تو چاروں قتل کا معاملہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ لاش انسپکٹر پولیس کو بھی ہلاک کر دیتی۔ انسپکٹر جمشید رات کو ہر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سپاہیوں کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اس سڑک پر خود بھی گشت لگاتا تھا اور اس نے کچھ سپاہیوں کو بھی ڈیوٹی لگا رکھی تھی جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل پر سوار سڑک پر سے گزر جاتے تھے۔ لاش پولیس کی چوکی پہرے سے بے خبر سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی پٹیاں میلی کچیلی ہو گئی تھیں اور جگہ جگہ خون کے دھبوں کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ اب اندھیرے میں وہ ایک بہت بڑا سایہ معلوم ہوتی تھی۔ جب قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی دیوار دائیں جانب نظر آنے لگی تو لاش ٹھٹک کر سڑک کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ اسے کچھ شور سنائی دے رہا تھا جو لمحہ بلمحہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ شور موٹر سائیکل کی آواز تھی جس پر ایک سپاہی سوار تھا اور جو راؤنڈ لگاتا ہوا وہاں سے گزرنے والا تھا۔ بیچارے کی موت اسے گھیر کر ادھر لے آئی تھی۔ مکار لاش نے کچھ سوچا اور ایک درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر سڑک پر ڈال دیا اور خود ایک طرف درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ بد نصیب سپاہی موٹر سائیکل پر سوار گشت لگاتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ قبرستان کی دیوار کے پاس پہنچا تو سڑک پر ایک درخت جڑ سے اکھڑا گرا پڑا دیکھا۔ اس نے درخت کے پاس آ کر بریک لگائی اور موٹر سائیکل کھڑی کر دی۔ وہ اتر کر درخت کے پاس آیا اور سوچنے لگا کہ کوئی آندھی یا طوفان نہیں چلا، پھر یہ درخت جڑ سے کیسے اکھڑ گیا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے درخت کو دھکیل کر سڑک سے پرے ہٹانا چاہا، مگر وہ اس قدر وزنی تھا کہ اس کے لیے بے پناہ زور لگانے کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ سپاہی نے سوچا کہ وہ موٹر سائیکل کو جنگل میں سے گزار کر لے جائے۔ یہ سوچ کر وہ موٹر سائیکل کی طرف مڑا ہی تھا کہ جو کچھ اس نے اپنے سامنے دیکھا وہ اس کا خون خشک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک دیو ہے کر خون آلود پٹیوں میں لپٹی ہوئی لاش جس کا سر درختوں کو چھو رہا تھا اس کے سامنے 3 گز کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ سپاہی ایک پل کے لیے پتھر بن کر رہ گیا، پھر اچانک اس نے پستول نکالا اور لاش پر 4 فائر کر دیے۔ 4 گولیاں کھانے کے باوجود بھی لاش پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے سپاہی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اب سپاہی کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ اس دیو ہیکل انسان پر گولی نے اثر کیوں نہیں کیا۔ اس کی پستول میں ابھی 2 گولیاں باقی تھیں۔
اس نے وہ دونوں گولیاں بھی یکے بعد دیگرے لاش کے سر پر چلا دی۔ دونوں گولیاں لاش کی کھوپڑی میں سوراخ کرتی ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی۔ لاش نے ذرا ٹھٹک کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو کھوپڑی کا سوراخ آہستہ سے دوبارہ مل گیا۔ نہ زخم ہوا نہ خون نکلا۔ اس دوران میں سپاہی کو سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فوراً ایک چھلانگ لگائی اور اس سے پیشتر کہ لاش اسے پکڑ کر اس کی گردن تن سے جدا کر کے پاش پاش کر دے، سپاہی درخت پر سے اچھل کر دوسری طرف کودا اور پیچھے دیکھے بغیر طوفان میل کی طرح بھاگتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ لاش کو سپاہی کی عدم موجودگی کا اس وقت علم ہوا جب سڑک بالکل خالی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر پلٹ کر سپاہی کی موٹر سائیکل اٹھائی اور اسے سر کے اوپر گھما کر اس زور سے سڑک پر دے مارا کہ اس کے پرزے پرزے الگ ہو گئے۔ پھر اس نے اپنے بھاری بھرکم پاؤں سے سارے پرزوں کو کچل دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر لاش نے قبرستان کی ٹوٹی ہوئی دیوار عبور کی اور قبرستان میں داخل ہو گئی۔ اب وہ سیدھی گورکھن کی جھوپڑی کی طرف جا رہی تھی۔ قبرستان میں 2 گورکھنوں کے قتل کے بعد جو تیسرا گورکھن شہر سے آیا تھا وہ ہمیشہ اپنے سرہانے بندوق رکھ کر سوتا تھا اور دروازے کو اندر سے مضبوطی سے بند رکھتا تھا۔ اس بیچارے کو کیا خبر تھی کہ اس کی بندوق قاتل لاش کے سامنے بالکل ایک کھلونا ہے۔ گورکھن دن بھر کے کام سے تھک کر میٹھی نیند سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی دروازے کو اندر کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس نے بندوق اٹھائی اور لیمپ کی لو اونچی کر دی۔ جھوپڑی میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں گورکھن نے دیکھا کہ جھوپڑی کا دروازہ ٹوٹنے ہی والا تھا۔ اس نے بندوق کا منہ دروازے کی طرف کر دیا۔ دروازہ کھٹاک کے ساتھ ٹوٹ کر فرش پر گر پڑا اور ایک دیو ہیکل لاش اندر آ گئی۔ گورکھن نے سینکڑوں لاشیں اپنے ہاتھوں سے دفن کی تھی مگر آج تک اس نے اتنی لمبی، اونچی اور دہشتناک لاش نہیں دیکھی تھی۔ لاش نے گلا دبانے کے انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور گورکھن کی طرف بڑھانا شروع کر دیے۔ گورکھن سمجھ گیا کہ یہی وہ قاتل ہے جس نے اس سے پہلے 2 گورکھنوں کو ہلاک کیا تھا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر 2 نالی بندوق میں سے ایک کارتوس چلا دیا۔ یہ کارتوس شیر کو مارنے والا کارتوس تھا۔ اس کے اندر بھری ہوئی سکے کی گولیاں اتنی مہلک تھیں کہ شیر کو ایک پل میں ہی ہلاک کر سکتی تھی، مگر یہ دیکھ کر اسے پسینہ آ گیا کہ لاش کے جسم پر کارتوس کی طاقت اور گولیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ برابر اس کی طرف پڑ رہی تھی۔ گورکھن بھوکلا کر چارپائی سے اٹھا اور اس نے لاش کے چہرے کا نشانہ لے کر دوسرا کارتوس بھی چلا دیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے لاش کا چہرہ بڑے بڑے سوراخوں میں مسخ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سوراخ آپس میں ربڑ کی طرح مل گئے۔ نہ کوئی زخم ہوا نہ خون بہا۔ لاش بدستور گورکھن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب تو گورکھن کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چارپائی کے نیچے رکھے ہوئے تھیلے میں سے کارتوس نکال کر بندوق میں ڈالتا، لاش اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ گورکھن کی چیخ نکل گئی، مگر اندھیری رات میں سنسان قبرستان میں گورکھن کی چیخ سننے والا کوئی نہ تھا۔ لاش نے پلک جھپکتے میں گورکھن کی پیٹھ پر ایک ہاتھ مارا اور گورکھن کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ لاش نے آگے بڑھ کر ہاتھ کے ایک ہی جھٹکے سے گورکھن کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی اور کھڑکی میں سے باہر پھینک دی۔ بندوق کو اٹھا کر توڑ مڑوڑ کر تباہ کر دیا۔ پھر پلٹ کر جھوپڑی سے باہر نکلی اور قبرستان کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ پولیس کا سپاہی جنگل کی سڑک پر اندھا دھن بھاگتا بڑی سڑک پر آیا تو سامنے سے اسے پولیس کی گشتی گاڑی مل گئی۔ اس گاڑی میں پولیس انسپکٹر جمشید اور سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو دیوانہ وار اپنی طرف بھاگتے دیکھا تو فوراً گاڑی رکوائی اور باہر نکل کر سپاہی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم پاگلوں کی طرح کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ سپاہی زمین پر درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولا،
वो वो एक जिंदा जिंदा लाश है। वो एक भूत है। उस पर मैंने पिस्तौल की सारी की सारी गोलियां चला दी, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। वो एक भूत है इंस्पेक्टर जमशेद। वो एक 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 जिंदा लाश है। सिपाही ने जब इंस्पेक्टर को सारा वाकया सुनाया तो उसने फौरन सिपाही को गाड़ी में बिठाया और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ सड़क पर उस जगह आ गया जहां एक दरख्त जड़ से उखड़ा पड़ा था और मोटरसाइकिल के कुचले हुए पुर्जे जगह जगह बिखरे हुए थे। यहाँ का मंजर देखकर साफ लगता था जैसे मोटरसाइकिल को पुर्जे पुर्जे करके किसी ने उस पर से बिल्डोजर चला दिया हो। पुलिस इंस्पेक्टर हैरानी से ये सब कुछ देखने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी में लाश के कदमों के निशान भी देखे। ये बड़े बड़े निशान बिल्कुल उन निशानात से मिलते जुलते थे जो गांव की कच्ची सड़क पर पुलिस ने महफूज किए थे। उसने सिपाही से पूछा, तुमने उस इंसान नुमा भूत के सर पर फायर किया था? मैंने उसके सर पर यज्ञ बाद दीगरे 2 फायर किए थे जनाब। फिर वो लड़खड़ाई या लड़खड़ा कर गिर नहीं गई? गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। उसको तो जख्म तक नहीं आया, खून का एक कतरा भी नहीं बहा, बल्कि मेरी गोलियों से उसके सर में जो सुराख हुए थे वो देखते ही देखते रबड़ की गेंद की तरह बंद हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने ताज्जुब से सर हिलाया और फ्लैश गन कैमरे से दोबारा कातिल के पांवों के निशानों की तस्वीरें उतारी। फिर उसने कार के अंदर बैठकर बहराम को उसके घर पर वायरलेस से फोन किया कि वो अभी अभी उससे मिलना चाहता है, क्योंकि कब्रिस्तान वाली सड़क पर एक संगीन हादसा हो चुका है। फोन कर वो बाहर निकला और पूरे गार्ड को साथ लेकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो सीधा गोरखन की झोपड़ी में आ गया ताकि उससे कुछ मालूमात हासिल कर सके। वहां जाकर उसने देखा कि झोपड़ी का दरवाजा टूटा पड़ा है। फर्श पर गोरखन की सरकटी लाश खून में लथपथ पड़ी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें झोपड़ी के करीब ही से गोरखन का कटा हुआ सर भी मिल गया। इस सारा मंजर देखकर इंस्पेक्टर जमशेद काफी परेशान हो गया था। वो कब्रिस्तान से निकला और जीप में बैठकर फौरन थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर ने थाने पहुंचकर बहराम को फोन किया। बहराम को जब मालूम हुआ कि एक पुलिस कांस्टेबल ने कातिल को देख लिया है तो वो फौरन कार में सवार होकर थाने पहुंच गया। इंस्पेक्टर और सिपाही दोनों ही बहराम का इंतजार कर रहे थे। सिपाही को एक अलहदा कमरे में ले जाकर बहराम ने पूछा, उस कातिल का हुलिया क्या था? जब सिपाही ने लाश का पूरा हुलिया, कद, चेहरे पर मौत की सर्दी, जिसके साथ लिपटी हुई खून आलूद पट्टियां और जख्म न लगने और खून न बहने के वाकयात बहराम को सुनाए तो वो गहरी सोच में डूब गया। तमाम वाकयात उसकी तवक्को के मुताबिक जाहिर हो रहे थे। उसने सिपाही से पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था कि कातिल की पेशानी और जिस्म पर गोली का जख्म लगते ही सुराग अपने आप बंद हो गए? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कातिल की पेशानी और जिस्म पर गोली का जख्म लगते ही सुराग अपने आप रबड़ की तरह बंद हो गए। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जनाब, और अपने होशो हवास में कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से ये अजीब व गरीब तमाशा होते देखा है जनाब। मैंने गोली चलाई। मैंने 6 गोलियां उस खौफनाक कातिल की देव हैकल जिस्म पर चला दी। 6 की 6 गोलियां। किसी एक जख्म से भी खून नहीं बहा, बल्कि जख्म देखते देखते ठीक हो गए। हाँ, मुझे यकीन है तुम्हारी बात का। तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारे ख्याल में कातिल के जिस्म पर क्या शय लिपटी हुई थी? जनाब, ना तो वो कमीज थी और ना ही कोट। फिर वो क्या था? बताओ मुझे, तुम जरा सोचो और बताओ। जनाब, वो बिल्कुल हाँ, अस्पताल की पट्टियां होती है ना जनाब, बिल्कुल उसी तरह लग रही थी, जो सर से लेकर पांव तक उसके पूरे जिस्म के साथ लिपटी हुई थी। सिर्फ माथा और चेहरा खाली था। उन पट्टियों पर खून के निशान ताजा थे या सूख चुके थे? धब्बे खून के, हाँ जनाब, वो धब्बे तो स्याह पड़ चुके थे।
مجھے یاد ہے، میں نے دیکھا تھا، وہ خون کے دھبے سیاہ پڑ چکے تھے۔ کیا قاتل نے کوئی آواز نکالی تھی؟ نہیں جناب، وہ پتھر کی طرح خاموش تھا، بالکل خاموش۔ مجھ پر حملہ کرتے ہوئے اور میری گولیاں کھا کر بھی اس نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ بہرام نے کمرے میں بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ تمام اگلے پچھلے واقعات کی کڑیاں ملا رہا تھا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے سپاہی کے پاس رک کر پوچھا، اب جو سوال میں تم سے پوچھنے والا ہوں اس کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دینا۔ انسپکٹر بہرام کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ ایسا کون سا سوال تھا جو انسپکٹر بہرام کے دماغ میں اچانک آ گیا؟ کیا سپاہی اس سوال کا جواب دے گا اور یہ کیس سالو ہو جائے گا؟ بہرام کو ایسا کیا ثبوت ملا ہے جس کے بارے میں وہ پوچھنا چاہتا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابات میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ کل اسی وقت میں اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، پھر ہم ساتھ ان سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے۔ میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کہانی میں آگے کیا ہوگا۔ بہرام کیا لاش کا کیس سالو کر لے گا؟ کیا فیصل اور ارشد اس لاش کو قابو کر سکیں گے؟ کیا لاش شہر کی طرف چلی جائے گی اور تباہی مچائے گی؟ ان سارے سوالوں کے جوابات ہمیں وقت رہتے ملتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ لوگ ساتھ جڑے رہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کہانی آگے کیا موڑ لے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔